سندھ سے جو ہے وہ ہمیں جوائن کیا ہے. ان کا تعلق جو ہے نواب شاہ سے ہے. جی سر. اس میں بس ان کی پذیرائی اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ ان کی کتابیں خریدی جائیں. ادیب کی کتاب آپ کو پتہ ہے کہ ایک لائن لکھنے کے لیے کافی کچھ پڑھنا پڑتا ہے تبھی ایک لائن نظر آتی ہے. اور ادیب کی عزت افزائی اس میں ہے کہ فقط ان کو انعامات نہ دیے جائیں. سال میں اکادمی ادبیات پاکستان انعامات دیتی ہے، بیسٹ بک پر بھی اور بیسٹ رائٹر پر بھی، شاعر کو، ادیب کو، نثر نگار کو، نقاد کو، مترجم کو. اکادمی ادبیات پاکستان پذیرائی کے لیے، عزت افزائی کے لیے ان کو انعامات دیتی ہے. اور کچھ مستحق ادیبوں کو جن کی مالی حالات اچھی نہیں ہیں ان کی بھی مدد کرتی ہے، ایک معاوضہ دیتی ہے یا وظیفہ دیتی ہے. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ادیب کی عزت افزائی اس میں ہے کہ آپ ان کی کتابیں خریدیں، خریدوائیں. پہلے ہم خریدتے تھے 100 کتابیں اور پھر وہ 50 پر آئیں، پھر 10 پر آئیں. اب شاید وہ ان کو کوئی پیمنٹ اس حوالے سے نہیں ہوتی. انعامی کتب، انعامات دینے کے لیے کچھ کتابیں منگوائی جاتی ہیں اکادمی ادبیات پاکستان کی طرف سے تاکہ ہم ان کو انعامات دیں. 6 کتابیں شاید ان سے منگوائی جاتی ہیں. لیکن میری تجویز یہ ہے کہ کم سے کم 100 بکس خریدی جائیں اداروں کی طرف سے. مثلا 100 کتاب اگر نیشنل بک فاؤنڈیشن خریدے، 100 کتاب اکادمی ادبیات پاکستان خریدے، 100 کتاب آکسفورڈ یونیورسٹی پریس خریدے. اس طرح مختلف ادارے جو بڑے بڑے ادارے ہیں، آرم فورسز کے، مسلح افواج کے بڑے ادارے ہیں، وہ اگر کتابیں خریدیں تو اگر فرض کریں ایک ادیب کی 500 کتابیں خریدی جائیں تو وہ ادیب دوسری کتاب لکھنے کے لیے ان کی حوصلہ اور ہمت بڑھے گی. اور کتاب بار بار چھپے گی، بار بار بکے گی. اور یہ کتاب ہمارے یہاں ہزاروں اسکولس ہیں. ہم فرض کریں ہم نے 860 لائبریریاں بنائی ہیں، وہ زیادہ تر میجارٹی اسکولس کے اندر ہیں. اور اگر 800 کتابیں اگر ہم خریدیں تو یوں سمجھیں کہ ہماری کتاب کی سرکولیشن بھی بڑھے گی، آتھر کی بھی عزت افزائی ہوگی، کتاب کی سیل بھی ہوگی. تو میری تجویز یہ ہے. دوسری میری تجویز یہ ہے کہ پاکستان کے کم سے کم کوئی 60-70 کے قریب ایمبیسیز ہیں دنیا بھر میں. وہاں ایک پاکستانی لٹریچر کارنر قائم کرنا چاہیے تاکہ وہاں ایمبیسی میں، پاکستان کے ایمبیسی میں اگر کوئی بھی آدمی آتا ہے پاسپورٹ بنوانے کے لیے یا کچھ اور معاملات کے لیے تو وہاں وہ انتظار کرتے، گھنٹوں انتظار کرتے ہیں بیٹھ کر لوگ. تو ان میں اگر پاکستانی لٹریچر کارنر ان کو مل جائے اور وہاں 4 کرسیاں پڑی ہوں، 10-20 کرسیاں ہوں، تو وہاں بھی پاکستانی ادب کے بارے میں لوگ کتابیں پڑھیں گے. تیسری بات اس میں میری تجویز یہ ہے کہ ریلوے اسٹیشنز ہیں، ریلوے اسٹیشن جتنے بھی ہیں ان میں ایک ویٹنگ رومز ہوتے ہیں، وہاں بھی انتظار کرنا پڑتا ہے. وہاں بھی اگر ایک لائبریری قائم کی جائے، دارالمطالعہ قائم کیا جائے اسٹڈی سینٹر کے طور پہ، تو وہاں بھی کتابیں رکھی جائیں گی اور سینکڑوں کتابیں بکیں گی کیونکہ ریلوے اسٹیشن سینکڑوں کی تعداد میں ہے. اور ریلوے اسٹیشن 24 گھنٹے کھلی ہوتی ہے تو وہ لائبریری بھی 24 گھنٹے ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. تو یہ تجاویز ہیں ادیب کی عزت افزائی کے لیے. سر دوبارہ ہم رخ وہ موڑتے ہیں بچوں کے کتب خانے کے حوالے سے. تو اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا کہ ابھی تک آپ کے کتب خانوں میں آپ نے کیا محسوس کیا ہے؟ بچوں کو کس نوعیت کی جو کتب ہے وہ بہت زیادہ پسند آتی ہے؟ کیونکہ اس محفل کے اندر کئی بچوں کے لیے ادیب بھی موجود ہیں لکھنے والے. تو آپ کی جو رہنمائی ہے ان کو یہ کم سے کم آگاہ کرے گی کہ ان کو کس نوعیت کے موضوعات پہ لکھنا چاہیے جو آج کے دور میں بچے چاہتے ہیں کہ اس قسم کا جو مواد ہے وہ ان کو پڑھنے کو ملے. بچوں کے ادب کے حوالے سے سب سے جو بنیادی بات، 2 چیزیں تو بڑی اہم ہیں. ایک تو ہمارے بچوں کے لیے شارٹ اسٹوریز جو مختصر کہانیاں ہیں، با مقصد کہانیاں اور تاریخی کہانیاں، شخصیات کے حوالے سے کہانیاں، یہ اگر اس میں رکھی جائیں، لکھی جائیں تو یہ بچے شوق سے پڑھتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ عام معلومات جو ہمارے ملک کے بارے میں
लोग यूरोप के बारे में, अमेरिका के बारे में, रशिया के बारे में तो बहुत सारी मालूमाती कुतुब पढ़ते हैं, लेकिन हमारा मुल्क जो इतना अल्लाह ने दिया है, ये बड़ी नेमत है जिसमें खजाने हैं। मतलब हमारे यहाँ समंदर है, हमारे यहाँ दरिया है, हमारे पास झीलें हैं, हमारे पास जो है लोक फन है और फाइन आर्ट है। और अब हमारे यहाँ जो देहात में जो चीज़ें बनती हैं वो बड़ी कीमती चीज़ें बनती हैं, फर्नीचर के हवाले से भी, कपड़े के हवाले से, जैसे रिली है, अजरक है और बेड शीट्स हैं, ये बड़ी अहम होती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, फ्रूट हमारे यहाँ जो है वो बड़ी उनकी खूबियाँ बताई जाएं, तो ये बच्चे बड़े शौक से मालूमाती चीज़ें भी सीखते हैं और पढ़ते हैं, और तकाबली मुताला करना चाहिए। और बायोग्राफीज पर मुख्तसर मदामीन होने चाहिए जो हमारे हीरोज़ हैं। अब हमें हमारे बच्चे फ़कत क्रिकेट के हीरोज़ को जानते हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन के बारे में जानते हैं। अभी जो है वो आपने देखा कि बैडमिंटन अभी ये जो है जो इनाम मिला, जी हाँ, उनके बारे में बच्चों को टीवी पे, मीडिया पे पता चलता है, लेकिन बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसमें भी हमारे हीरोज़ हैं, उनके बारे में भी उनको जानना चाहिए। बच्चे फ़कत ये समझते हैं कि हमारा कौमी हीरो शायरी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौमी हीरो था, हमारा बानी पाकिस्तान था, लेकिन पाकिस्तान बनाने में जो और हमारे हीरोज़ हैं उनका भी जिक्र होना चाहिए जो हर इलाके में मौजूद हैं। अब बच्चे समझते हैं कि हमारा कौमी शायर अल्लामा इकबाल है, इसमें कोई शक नहीं, वो हमारे आंखों के नूर हैं। अल्लामा इकबाल बहुत बड़ी हमारे यहाँ, लेकिन और भी बहुत बड़े शायर हैं जिनके बारे में बच्चों को बताना चाहिए। तो ये हमारे जो बच्चों के अदीब हैं उनको इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मैं आपको दिलचस्प बताऊं कि मुल्तान में जाकर मैंने पूछा, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में, वहाँ मैंने जब BS के बच्चों से पूछा, वो तो बड़े बच्चे होते हैं ना जो BS के होते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि सराइकी ज़बान का सबसे बड़ा शायर कौन है, तो मेरे जहन में ये था कि लोग बच्चे बताएंगे कि ख्वाजा गुलाम फरीद थे या बाबा फरीद थे या जो है शाकिर शुजाबादी थे। तो उन्होंने जवाब दिया मुझे अल्लामा इकबाल। तो फिर 2-4 बच्चों से मैंने पूछा, उन्होंने भी कहा कि अल्लामा इकबाल। तो मुझे हैरत हुई कि इनको बाकी मकामी जो हमारे शायर हैं मकामी ज़बानों के, उनके बारे में बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं। अल्लामा इकबाल की भी इस वजह से उनको नाम याद है कि छुट्टी होती है साल में एक दफ़ा अल्लामा इकबाल के नाम के, कि हमारा कौमी शायर, लेकिन उनको अगर शेर पूछे उनके अल्लामा इकबाल के तो वो नहीं बताएंगे आप। तो इस हवाले से हमारे जो बच्चों के अदीब हैं उनको तवज्जो देनी चाहिए मेरे ख्याल में। सर बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मैं खुद भी चूँकि जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा जो आबाई शहर है वो बहावलपुर है, तो जो मकामी ज़बान में बच्चों का अदब है वो अगर लिखा भी जा रहा है, तख्लीक भी हो रहा है, तो उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। और ये इसी वजह से ये अलमिया है, क्योंकि चूँकि कुतुब खानों में तो आजकल जाने का रिवाज नहीं है गुज़श्ता 10-15 सालों से, तो बच्चों को इसी वजह से उन शौरा के बारे में ज़्यादा पता है जिनके बारे में वो दरसी कुतुब में पढ़ते हैं। तो आप नहीं समझते कि कुतुब खानों से दूरी ने ये अलमिया भी पैदा कर दिया है कि हम अपने अदब के बारे में भी और सकाफत के बारे में भी बहुत कम जानते हैं। और चूँकि आप सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं और सिंध के हवाले से जो है वो अक्सर यही कहा जाता है कि वहाँ की जो तालीम है उसका मेयार भी कुछ कम है, हत्ता कि ऐसा नहीं है बड़ा जो है आला किस्म का जो है वो तालीमी वहाँ देखने को भी मिलता है। मेरे वालिद साहब ने भी कराची से ही पढ़ा आला तालीमी इदारों में, उन्होंने अपनी मादरी ज़बान सराइकी के अलावा सिंधी में भी जो है वो महारत हासिल की और अच्छी सिंधी भी बोली। अब चूँकि वो वकालत करते थे, तो क्या आप नहीं समझते कि बच्चों को जब तक शौक़ नहीं होगा और वालिदैन तवज्जो नहीं देंगे तो हम अपनी मादरी ज़बानों से दूर हो जाएंगे? हाँ, बल्कि आपको हैरत होंगी, मैंने ये पंजाब में तो ज़्यादा महसूस किया है, सिंध में भी, बाकी जगहों पे भी, जो आदमी अपनी मकामी ज़ुबान में लिखता है, मतलब पंजाबी में या सिंधी में लिखता है और उसको अंग्रेज़ी नहीं आती तो या उर्दू अच्छी नहीं आती, तो लोग उसमें मस्खरी करते हैं उनके साथ, यानी वो समझते हैं कि ये पढ़ा लिखा नहीं है। इसका मतलब है कि पढ़ा लिखा वही है जो अंग्रेज़ी बोलता है, और पढ़ा लिखा वही है, अदीब वही है जो फ़कत उर्दू में लिखता है। तो अंग्रेज़ी और उर्दू इसमें कोई शक नहीं है, हमारी बड़ी ज़बानें हैं, और उर्दू तो हमारी कौमी ज़बान है और अंग्रेज़ी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन उसको
اپنے مقامی زبان جو ہزاروں سال سے لوگ، اب استاد دامن کو اگر آپ پڑھیں تو دیکھو بڑا آدمی ہے. اچھا، خواجہ غلام فرید کو اگر آپ پڑھیں تو بہت بڑے شاعر ہیں. اب وہ ولیم ورڈ سے کم شاعر تو نہیں ہے لیکن ہم کہتے ہیں جی وہ جو انگریزی شاعر ہے وہ تو سب سے بڑا ہے. لیکن شاہ لطیف بھٹائی کے بارے میں سورلے نے لکھا ہے، ڈاکٹر سورلے جو کمشنر تھے انگریزوں کے، انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے شاعری کو پڑھا، ایسا شاعر میں نے دنیا کے 14 زبانوں میں تقابلی مطالعہ کیا، لیکن مجھے یہ سب سے بڑا شاعر مجھے نظر آیا. میرا خیال ہے کہ ان کے بھی سب سے بڑے جو ہیں، جو جس کو شاہ لطیف بھٹائی اور علامہ اقبال اپنا مرشد سمجھتے ہیں، وہ ہے ہمارے ترکی کے جو ہمارے بہت بڑے شاعر، جو فارسی میں ان کی شاعری دنیا بھر میں مشہور ہے، مولانا جلال الدین رومی. اس کے بارے میں آرنلڈ نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ایسا شاعر تو پوری دنیا میں نہیں ہے، اور اس کے ایڈیشن بار بار چھپ رہے ہیں. یہ دنیا ان کو سمجھتی ہے، لیکن ہمارے مقامی پاکستانی لوگ شیخ سعدی کے بارے میں یا رومی کے بارے میں یا شاہ لطیف بھٹائی کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں، بابا فرید کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں. آپ کو یہ بتاؤں، اپنے دوستوں کو یہ بتاؤں کہ سندھی زبان کا جو اولین شاعر تھا شاہ لطیف بھٹائی سے بھی پہلے، وہ بابا فرید تھا، اور بابا فرید کی شاعری سندھی میں موجود ہے، لیکن لوگ پنجاب کے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے، سندھ کے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے. یہ ہمارے ایک بہت بڑے شاعر جو ریڈیو پاکستان کے پہلے ڈائریکٹر بھی رہے ہیں، آغا سلیم میرے عزیز بھی تھے، تو ہم نے اور انہوں نے مل کر کے یہ دریافت کیا کہ بابا فرید کی شاعری، جس کو لوگ پنجابی سمجھتے ہیں، ان کی شاعری میں سندھی شاعری بھی موجود ہے. کیونکہ بہادین زکریا کے ان کے ساتھ وابستگی تھی. لال شہباز قلندر ہو، بہادین زکریا ہو، اچ بخاری ہو، اس میں یہ اچ شریف میں ان کا باقاعدہ ایک حجرہ ہوتا تھا، حجرہ چاہ یاراں کے نام سے، اور یہاں آ کر پورے دنیا کے بارے میں وہ جو تبلیغ کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کو تبادلہ خیال کرتے تھے، بتاتے تھے. لال شہباز قلندر کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ فقط دھمال لگاتے تھے، ایسی بات نہیں ہے. وہ انہوں نے یونیورسٹی بنائی تھی سیون شریف میں، اور اس کی درسی کتابیں وہاں پڑھائی جاتی تھیں. لیکن اب وہ کتابیں بھی ختم ہو گئیں، اب وہ جو ہے وہ جامعہ بھی ختم ہو گئی، اب وہ آثار پڑھے ہیں فقط وہاں، اور ابھی دھمال باقی رہ گئی ہے. تو یہی حال ہمارے بہادین زکریا کے حوالے سے، یہی حال ہمارے بابا فرید کے حوالے سے. تو بس اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان ہمارے اکابرین کو، جو ہمارے ہیروز تھے، ادبی ہیروز، اور بڑے ولی بھی تھے، شاعر بھی تھے، وہ فقط شاعر نہیں تھے، وہ ولی اللہ بھی تھے، تو ہم ان کو نئی نسل کو آگاہ کریں. بہاول نگر سے بہرام علی بٹو سوال کر رہے ہیں کہ کیا بچوں کے ادیب بین الاقوامی معیار کا لکھ رہے ہیں؟ میں اس میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ کیا جو مقامی ادب ہے، جیسے سندھ میں ادب لکھا جا رہا ہے، کیا وہ بین الاقوامی سطح کا ہے؟ کیا اس کو انگریزی زبان میں ترجمہ کیا جائے تو قابل قبول کیا جائے گا؟ دیکھیے، بین الاقوامی ادب کا جو معیار ہے، ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بین الاقوامی ادب کے معیار پہ بالکل پورے اترتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کی تراجم نہیں ہوئے ہیں تو اس کو وہ پذیرائی ہی نہیں مل سکی ہے باقی زبانوں میں. اور اس کے حوالے سے قومی سطح پر ایک ہمیں مشترکہ کوشش کرنی چاہیے. مثلا پنجابی سرائکی کو ہم پاکستان کے دیگر زبانوں میں بھی ترجمہ کریں، اور انگریزی، فارسی، اور میرے ساتھ کیونکہ چائنیز کے کئی وفود آئے ہیں جن کا میں میزبان رہا ہوں، اور پھر ہم ایک وفد لے کر جب ہر سال پہلے جاتے تھے چائنا، تو ابھی وہ سلسلہ بند ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیوں. اور اسی حوالے سے جو سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں جس میں فارسی زبان، ترکی زبان پڑھائی جاتی ہے، ہم چاہیں گے کہ ان کے ساتھ ہمارا ایک تبادلہ ہو وفود کا، ادبی وفود کا، اور کتابوں کی تراجم ہوں، اور ان تراجم کے نتیجے میں ہماری وہ جو بین الاقوامی ایکسیپٹنس ہے، اعتراف ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ ہمارے بڑے ادیب ہیں جس کو یہ پذیرائی ملے. آپ حیران ہوں گے کہ میں چین گیا تھا، تو یہ دیوار چین پہ وہاں ہم جو ادیب ہمارے ساتھ تھے ان کو مقامی ڈریس، ہم نے کہا کہ اپنی مقامی ڈریس پہنے، پینٹ شرٹ نہ پہنے. تو سندھ کا ایک ہمارا ادیب لوک ادب کے ماہر تھے، ان کا نام ہے لقمان کھوکھر.
اس نے سندھی ٹوپی بھی پہنی ہوئی تھی، وہ جو محرابی ٹوپی ہے، اور اپنے اجرک بھی پہنی تھی. تو وہ سارے جو بوائز گرلس ان کے ساتھ گروپ فوٹو کھنچوا رہے تھے. تو ان کو پتہ چلا کہ اجرک کیا چیز ہے اور یہ جو سندھی ٹوپی کیا چیز ہے، وہ ہم سے پوچھتے بھی تھے اور گروپ فوٹو بھی بنواتے تھے. اسی طرح جب ہم وائس چانسلر کی ایک میٹنگ میں 2 تصاویر لے کر گیا تھا. ایک رننگ کوٹ کی تصویر جو 35 کلومیٹرز کا قلعہ ہے سندھ میں، سیون شریف کے قریب، اور وہ 35 کلومیٹر کا قلعہ میرے خیال میں دنیا بھر میں کہیں بھی نہیں ہے. اور اس کی تصویر میں لے کر گیا تھا، اور دوسری تصویر میں نے لے کر گیا تھا چائنا کی دیوار چین کی. تو دونوں میں نے ان کو ہاتھ میں رکھ کر دکھائی کہ میں دس از دا وال آف پاکستان، دس از دا وال آف چائنا. تو وہ خود حیران ہو گئے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سندھ میں اتنا بڑا قلعہ ہے، اور دیوار تو بالکل یہ دیوار چین کی طرح ہے. تو ہم اپنے ادیبوں کو اگر متعارف کرائیں گے تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ پذیرائی ملے گی اور بین الاقوامی ایکسیپٹنس بھی ملے گی ہمیں. ٹیکسلا واقعہ سے عائشہ صائمہ کا بھی ایک سوال ہے کہ کیا آپ کے کتب خانوں میں بچوں کے ادیب آ سکتے ہیں، بچوں کو اپنی کہانیاں وغیرہ سنا سکتے ہیں؟ یہ تو ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہوگی، اور ہم دعوت بھی دیتے ہیں ادیبوں کو. جو بھی آئے گا ہم ان کو ویلکم بھی کریں گے، اور ان کو جو ہے ہم ان کا تعارف بھی کرائیں گے. اور جو نئی کتاب اگر وہ لے آئیں گے ساتھ تو ہم ان کی تعارفی تقریب بھی کریں گے ان جگہوں پر جہاں جہاں ہماری لائبریریاں ہیں. تو ہم ان کو دعوت دیتے ہیں اس کی کہ وہ آئیں، اور ان کو خوش آمدید ہے ہماری طرف سے. شرکا محفل میں کئی احباب موجود ہیں. اگر آپ سوال کرنا چاہیں تو براہ راست آپ آغا نور محمد صاحب سے سوال کر سکتے ہیں، چونکہ محفل کا جو ہے اختتام ہونے والا، تو اس لیے اگر آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو پیشتر تو سوال کر سکتے ہیں. فاقیہ قمر صاحبہ کوئی سوال کرنا چاہ رہی ہیں. سیالکوٹ سے آپ کا تعلق ہے، سرائے اردو پبلیکیشن کی چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی ہیں اور بچوں کے لیے لکھتے بھی ہیں. جی فاقیہ قمر. جی السلام علیکم سر، امید ہے کہ خیریت کے ساتھ آپ ہوں گے. میں کافی دیر سے آپ کو سن رہی تھی اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آج کے دور میں جب کہا جاتا ہے کہ جی یہ کتابوں سے عشق کی آخری صدی ہے، تو آپ انڈیویجولی اتنے بیسٹ کام کر رہے ہیں. آپ کی جو لائبریری کی جو چین ہے اتنے سارے پاکستان کے مختلف شہروں تک وہ پھیلی ہوئی ہے، تو مجھے جان کے بے حد حیرت بھی ہوئی، لیکن سب سے زیادہ خوشی ہوئی. تو اب بیسیکلی میرا کوشچن آپ سے یہی ہے کہ اگر ہم لوگ اپنی ہی لکھی نگاشات یا اپنی کتب آپ کی لائبریری تک پہنچانا چاہیں تو اس کا کیا ذریعہ ہوگا؟ اور ظاہر ہے ہم آنا تو چاہیں گے، لیکن ابھی اگر پاسبل نہ ہو کہ ہم نہ آ سکیں تو ہم اپنی کتابیں کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ اس حوالے سے ضرور آگاہ کیجیے. سر اس میں ایک چیز کا اضافہ کر لیجئے گا کہ کیا کتنے پاکستان کے شہر ہیں اندازاً جس میں آپ کے کتب خانے موجود ہیں. تو اس میں ایک فائدہ یہ ہو جائے گا آپ کے بتانے سے کہ جو ادیب مختلف شہروں میں رہتے ہیں ان کی رسائی بہت آسان ہو جائے گی آپ کے کتب خانوں تک. اس میں ہمارے یہاں 120 شہر ہیں جس میں سے ہماری لائبریریاں قائم ہیں، اور اس میں گلگت میں ہے، بلوچستان میں ہے، آزاد کشمیر کے راولہ کوٹ میں ہے، کراچی، حیدرآباد، میر پور خاص، سکھر، خیرپور، شکارپور، جیکب آباد، کشمور، کندکوٹ، یہ تو سندھ میں ہے. سندھ کے تقریباً ہر ضلع میں، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو الیار، بدین، ٹھٹا، وہاں زیادہ ہیں. ملتان میں 2 ہیں، اور اسی طرح یہ ملتان سے آگے بہاولپور میں جو قلعہ دراوڑ ہے اس میں ہماری لائبریری قائم ہے. اور اب انشاءاللہ ہم آگے اور کام کر رہے ہیں ڈی جی خان میں اور زیرہ اسماعیل خان میں، لیکن امن امان کے حالات کی وجہ سے تھوڑا سلسلے ہمارے آمد و رفت کا سلسلہ تھوڑا کمزور ہو گیا ہے. لیکن 120 شہر پاکستان میں ایسے ہیں جہاں آپ کتابیں بھیج سکتے ہیں، اور ہم آپ کو ان کی ایڈریسز دے دیں گے. آپ ڈائریکٹ بھی بھیج سکتے ہیں یا ہمارے تھرو بھی بھیجیں. تو ہماری اسلام آباد کی جو آفس ہے ان کے کیئر آف آپ ہمیں بھیج دیں تو ہم انشاءاللہ ان کو ٹرانسفر کر دیں گے. محترمہ عائشہ صاحبہ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتی ہیں.
ईशा साहब साहब आपका माइक ऑफ है, माइक ऑन कीजिए और सवाल कर लीजिए। मेरे ख्याल में सर उनका कुछ इंटरनेट का भी मसला है और वो कह रही हैं कि आवाज़ बहुत कम आ रही है। आपसे सर एक सवाल और जो है वो करना चाहूँगा। आप क्या समझते हैं कि हमारे इस मौजूदा माशरे में मुताले का जो रुझान कम हुआ है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? और आप जो इक़दाम कर रहे हैं एक कुतुब खानों के साथ नौनहालों को जोड़ें, तो क्या आप नहीं समझते कि ये बहुत ज़्यादा सराहे जाने का जो है वो काम है? और क्या आप समझते हैं कि जितनी पज़राई आपको मिलनी चाहिए थी इस काम की तहत वो मिली है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काफ़ी पज़ीराई मिली है। मैं बड़ा मुतमिन हूँ। इसमें टीम वर्क की ज़रूरत है। और मैं आपको बताऊँ, तहज़ीब की तामीर में अदब का एक बुनियादी किरदार है। और पहले हमारे घरों में भी लाइब्रेरियाँ होती थीं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जब आँख खोली, अपने वालिद साहब की 2 अलमारी हमने देखी, जो हालांकि मैं उस वक्त बच्चा था तो अरबी फारसी तो नहीं जानता था, लेकिन किताब देखकर किताब से मोहब्बत हो गई कि ये मेरे बाबा की किताबें हैं। इसलिए जो बाबा की चीज़ें हैं वो अच्छी लगती हैं, चाहे उनके कपड़े हों, चाहे उनकी किताबें हों, चाहे उनके और जो आदत एतवार हों। बच्चा अपने माँ बाप को देखकर सीखता है। मेरी गुजारिश ये है कि हमारे जो वालिदैन हैं वो बुनियादी इंस्टीट्यूशन है, पहली यूनिवर्सिटी वालिदैन ही होते हैं। तो हमारे जो घरों में जो छोटी मोटी लाइब्रेरियाँ होनी चाहिए, चाहे 50 कुतुब हों, लेकिन वो घरों में आप ड्राइंग रूम जाकर देखें तो उसमें हथियार आपको नज़र आएंगे कि ये जी बड़े ज़बरदस्त गन है, और जेवरात आपको नज़र आएंगे, और फर्नीचर आपको अच्छा नज़र आएगा, लेकिन अच्छी किताबें आपको घरों में नहीं मिलेंगी। किसी एक अदीब ने कहा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस के घर में, वहाँ प्राइम मिनिस्टर के घर में गया, वहाँ भी मुझे हर चीज़ नज़र आई, किताब नज़र नहीं आई। तो हमारे कमिश्नर के घर में, डीसी के घर में, इवन असातिज़ा के घर में आपको किताबें नहीं मिलेंगी, गाड़ियाँ अच्छी मिलेंगी। और लोग आपस में जब बातें करते हैं, जो हमारी गुफ्तगू की बातें होती हैं, उसमें भी फ़कत गाड़ियों की बातें होती हैं कि नई मॉडल, ये फला मॉडल गाड़ी आई है और यहाँ ये है, और चीज़ें। होटल्स बड़े खुल रहे हैं। आप देखें, आप शहर में जाएं, महलों में जाएं, मार्केट में जाएं, आपको बहुत नए नए होटल मिलेंगे, गेल मिलेंगी। और आप हाईवे पे जाएं तो आपको होटल मिलेंगे, लेकिन लाइब्रेरियाँ नहीं नज़र आएंगी, आपको कम नज़र आएंगी। और लाइब्रेरियों में, जैसे मैंने आपको, जो मेरी सर्वे है कि लाइब्रेरियों में अगर कहीं हैं भी सरकारी लाइब्रेरियाँ तो उसमें किताबें नई नहीं हैं, और किताबें वो पुराने अंग्रेज़ों के ज़माने में या शुरू वाले ज़माने में कुछ कोई अच्छे ज़माने में जो किताबें आई हैं, अब नई अपग्रेडिंग नहीं है उसमें। स्कूलों में तो हमारे यहाँ सिलसिले बंद हो गए हैं। तो ये सारे, इस नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए हम भी काम कर रहे हैं, और तमाम अहले कलम को और ख़ास तौर पे बच्चों के अदीबों को मेरी गुजारिश है कि हमारे नेटवर्क के साथ वो वाबस्ता हो जाएं, ताकि हम झोपड़ी, ड्राइंग रूम, मस्जिद और मदरसा और स्कूल में और रेलवे स्टेशन तक हम अपनी लाइब्रेरियाँ कायम करवाएं। हवाई अड्डों पे तो हमने सिलसिला ये बनवाया है, लेकिन वहाँ तो वही लोग आते हैं जो 1% भी नहीं सफ़र करते। तो ज़्यादा ज़रूरत है कि हम रेलवे स्टेशन पे हम लाइब्रेरियाँ बनाएं ताकि मुसाफिर फ़ायदा उठाएं। और आपको खुशी होगी कि हमने सिंध में जब एडी ख्वाजा साहब इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आईजी थे, तो हमने रिपोर्टिंग सेंटर जितने भी हैं पुलिस स्टेशन के, जो थाने हैं, जिसमें लोग आते हैं, कोई अपने शनाख्ती कार्ड के लिए आता है, कभी किस तरह कोई क्लियरेंस के लिए आता है, तो हमने एक रिपोर्टिंग सेंटर्स में लाइब्रेरियाँ बनाने का प्रोग्राम बनाया था। और ये इस तरह इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे। तो बस नेटवर्क को स्ट्रांग करें, किताब की इशाअत बढ़े। तो हम जो पहले कहते थे, पहले हमारे घरों के रवायात होती थी किताब पढ़ना और पढ़ाना, और जो बच्चा बदतमीज़ होता था उसको कहते ये बेअदब लड़का है, बेअदब बच्चा है। बेअदब का मतलब है कि ये इसको पढ़ने लिखने की तमीज़ नहीं है, आदत नहीं है।
تو اب تو بے ادبی عام ہو گئی ہے. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو ادیب ہیں اور ٹیچرس ہیں خاص طور پہ وہ ادب کی طرف کتاب کی طرف واپس آ جائیں. بڑی مہربانی. سر ہمارے درمیان کافی ٹیچرز بھی موجود ہیں، تو ایک ٹیچر سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی فرمائیے. السلام علیکم. جی سر، میں ٹیکساس سے بات کر رہی ہوں، عائشہ سائمہ. یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے. اچھا، میں نے کچھ آپ کی گفتگو سنی ہے، زیادہ نہیں سن سکی، سگنلس کا ایشو ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی، آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مثلاً بچوں کے ادیب اگر جو ہے کوئی تحقیقی کام کرنا چاہتے ہیں، مثلاً ہم سے جو سینئرز لوگ ہیں، تو اگر وہ یہ کام کریں یا اپنے ہیروز پہ اگر وہ لکھیں تو کیا اس کام کو پذیرائی ملے گی؟ دوسرا میرا یہ ہے کہ کتب بینی کے حوالے سے کہ لائبریریز کا جو قیام ہے، اس میں ظاہر ہے میں بھی ٹیچر رہی ہوں کافی عرصہ، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہماری انتظار گاہیں ہیں، مثلاً مختلف پلیٹ فارمس ہیں، وہاں پہ ہم جو ہے نا اپنی بکس کو لے جا کے کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ کیسے اقدامات ہونے چاہیے کہ تمام ادیب جو ہے مشترکہ طور پر اس چیز کو آگے لے کے آئیں تاکہ بچوں میں جو ہے پڑھنے کا رجحان جو ہے وہ زیادہ ہو اور وہ کتب میں جو ہے دوبارہ سے دلچسپی لینا شروع کر دیں. تھینک یو. ہاں، وہ بڑی مہربانی. انشاءاللہ ٹیکسیلا میں میں ایک دو مرتبہ آیا بھی ہوں. اور سب سے پہلے تو یہ ہے، ٹیکسیلا تو ہمارا کیونکہ 5000 سال پرانا ایک درسگاہی وہیں ہوتی تھی، وہاں یونیورسٹی قائم تھی، اور اس کی تو بڑی اہمیت ہے. ابھی فقط آثار رہ گئے ہیں، باقی تو وہاں سلسلے ہمارے رک گئے ہیں. میری تو سب سے پہلی ان اساتذہ کو یہ گزارش ہے کہ جس اسکول میں وہ ڈیوٹی کرتے ہیں، تعلیم تدریس کی کام کرتے ہیں، اس میں ایک لائبریری بنوائیں. ایک کمرہ لائبریری کے لیے مخصوص رکھیں، کیونکہ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی پڑھنے سے ہماری تہذیب آگے نہیں بڑھے گی. بچوں کو تہذیب سکھانی ہے تو وہ لائبریری سے ہی سیکھتے ہیں. تو اپنے اسکول میں لائبریریاں ہونی چاہیے، پہلا تو یہ کام ہونا چاہیے. پھر یہ ہے کہ اپنے گھر میں بھی چھوٹی لائبریری ہونی چاہیے تاکہ آپ کے اپنے بچے جو ہیں وہ بھی کتاب کو دیکھیں اور کتاب سے تعلق ہو. تیسری میری پوائنٹ جو میں ہمیشہ اساتذہ کو کہتا ہوں کہ اساتذہ ہمارے فقط ٹیچر نہیں ہیں، وہ مربی بھی ہیں، وہ تربیت کرنے والے بھی. ہم نے جن اساتذہ کو دیکھا وہ ہمارے مربی بھی تھے. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ اسکول میں فزکس پڑھانے جائیں، کیمسٹری پڑھانے جائیں، تو کیمسٹری اور فزکس سے بچے جو ہے نہ تاریخ سیکھتے ہیں، نہ جو ہے وہ اخلاقیات، ایتھکس سیکھتے ہیں. تو آپ ایک کتاب آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، فقط آپ دکھانے کے لیے، تاکہ بچے جب اپنے ٹیچر کے ہاتھ میں کتاب دیکھیں گے تو کہیں گے یہ بڑی کوئی اہم کتاب ہوگی، تبھی تو ٹیچر کے ہاتھ میں ہے. تو ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ فقط اپنی یونیفارم اور ڈریس پہن کر جاتے ہیں، کتاب ساتھ لے کر کوئی نہیں جاتے. تو میری گزارش ہے کہ کتاب کی پذیرائی کے لیے، کتاب کو پاپولر کرنے کے لیے استاد کے ہاتھ میں کتاب ہونی چاہیے، اور کتاب چینج ہونی چاہیے، کبھی تاریخ پر، کبھی ادب پر، کبھی بایوگرافی پر، کبھی عام معلومات پہ. تو یہ سلسلہ میں ہم نے اپنے لائبریریز کے تھرو قائم رکھا ہے، اور آپ کو ہم ویلکم کریں گے. اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے اسکول میں بھی لائبریری بنانے میں ہم بھی مدد کریں گے انشاءاللہ. جی سر، ہمارے اسکول میں ویسے ہے لائبریری، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ جو لوکل مثلا جو چھوٹے اسکولز ہیں وہاں پہ لائبریری کا قیام جو ہے نا وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نہیں کرتے ہیں کچھ لوگ. یہاں کچھ تعلیمی ادارے ایسے ہیں جہاں پہ میں نے خود وزٹ کیا ہے، اور کچھ بچوں کی بکس بھی میں لے کے گئی ہوں، اور میں نے ان کو یہ جو ہے نا پیشکش بھی کی کہ بکس آپ کو بچوں کے حوالے سے بھی، اور اگر بچے بڑوں کے حوالے سے بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں، مثلا اگر وہاں کالج لیول تک ہے کلاسز، تو اس کے لیے ہم ان کو بکس جو ہے فراہم کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ چاہ رہی ہوں کہ اگر ہم ٹیچرز ہیں یا ادیب ہیں تو ہم سارے مل کر قومی سطح پر اس چیز کو کیسے لا سکتے ہیں، یا ہم اپنے حکمرانوں تک اس چیز کو کیسے پہنچائیں کہ ہر اسکول میں ایک لائبریری کا قیام ضروری ہے، چاہے وہ پرائیویٹ اسکول ہے یا سرکاری، کہ بچے جو ہے، اور ایک پیریڈ ایسا ہونا چاہیے کہ بچے اپنی تاریخ کے حوالے سے، اپنے شہر کے حوالے سے، اپنے قومی جو ہیروز ہیں ان کے بارے میں جان سکیں. کیونکہ وہ جو ایک تھا نا کہ ہم لوگ پہلے مطالعے کا شوق ہم میں تھا، آج کل کے بچوں میں وہ چیز نہیں ہے. جب تک ان کو
پراپر ایک جو ہے ٹائم نہیں دیا جائے گا، وہ اس چیز کی طرف راغب ہونے میں ان کو جو ہے تھوڑی مشکل ہوگی. تو ہم جو ہے اس چیز کو ایوانوں تک جو ہے کیسے لے کے آئیں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. اس کے لیے تو ہم نے یہ بنایا ہے، یہ جو لائبریری نیٹ ورک آف پاکستان ہم نے اس وجہ سے بنایا ہے. یہ نیٹ ورک کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب مل کر کے اس کام کو آگے بڑھائیں. آپ ہمارے ممبر بن جائیں، انشاءاللہ ہم اس ممبرشپ کے نتیجے میں پھر ہم کیونکہ مل کر کے کام کر رہے ہیں ابھی، تو جب آپ اور آپ کا اسکول ہمارا ممبر بن جائے گا تو یہ مسئلہ انشاءاللہ تعالی حل ہو جائے. سر انشاءاللہ ضرور اس حوالے سے ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، اور انشاءاللہ اس حوالے سے مزید بھی پیش رفت کریں گے. اس محفل کے اختتام پہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے سننے والوں کو، اور اس نیٹ ورک کے حوالے سے آپ والدین کو کیا کہنا چاہیں گے، کیا موٹیویشن دینا چاہیں گے کہ وہ اپنے بچے خود ہی، ایسے بچے یعنی ابھی تو 25,000 بچے ہیں، ایسے ابھی لاکھوں ہزاروں بچے ہیں مختلف شہروں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں جو نہیں پہنچ پا رہے ہیں اس نیٹ ورک تک، تو وہ کیسے اس کا حصہ بن سکتے ہیں؟ اس حوالے سے پیغام دیجیے، اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم اس نشست کا جو ہے اختتام کریں گے. بس میری پیرنٹس کو، والدین کو، عزیز اقارب کو اور ٹیچرز کو یہ گزارش ہے کہ وہ ہمارے انڈس کاٹیج لائبریری نیٹ ورک پاکستان سے رابطہ کریں اور ہمارے رابطہ کار بنیں. اور ہم کھانا کھلاتے ہیں اپنے عزیز اقارب کو، اس میں بھی ہمارے کم سے کم 5,000 روپے کا خرچہ ہوتا ہے کہ جی فلاں کو ہم نے دعوت کی اور ہم نے، ظاہر ہے آپ مرغی کھلائیں گے یا سبزی کھلائیں گے تو آپ کو اگر 5 آدمی 10 آدمی اگر گھر میں ہوتے ہیں تو 5,000 کم سے کم کا خرچہ ہے. بجلی کے بل ہم پے کرتے ہیں، آپ نے دیکھی کتنی مہنگے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اپنے بجٹ میں سے جس کو اللہ نے توفیق دے تو ان کو کم سے کم کتابوں کی خریداری اور ہمارے نیٹ ورک کے ساتھ وابستگی کے حوالے سے 5,000 روپے کی ایک ہمارے ساتھ کتابیں خریدنے کے لیے تعاون کریں تو انشاءاللہ دھڑا دھڑ. اگر فرض کریں ہمارے 1,000 ممبرس ہیں، 1,000 ممبرس اگر ہم 5,000 کی کتابیں اگر خریدیں گے تو تقریباً 5 لاکھ روپے کی کتابیں ہم ایک وقت ہی خرید سکتے ہیں. ایک مہینے میں اگر 5 لاکھ کی کتابیں خریدی گئی ہیں تو وہ پڑھائی بھی جائیں گی 25,000 بچوں کو، 25 سے پھر 50 ہوں گے، پھر لاکھ ہو جائیں گے. تو یہ مل کر کام کرنے سے اور تھوڑا بہت خرچہ کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کام کو ہم آگے بڑھائیں گے اور بڑھا رہے ہیں. اور آپ ممبر بنیں اور ہمارے ساتھ تعاون کریں اور ہمارے ساتھ رہیں. کتاب پڑھو اور پڑھاؤ، اور ہمارا ایک سلوگن ہے، یہ سلوگن ہے ہمارا، کتاب پڑھو اور پڑھاؤ. اور دوسرا سلوگن ہے ریڈرز اور دا لیڈرز، جو ریڈر ہے وہی ہمارا لیڈر بھی ہے. تو انشاءاللہ اس کام کو بڑھائیں گے. کتاب پڑھو تحریک ہے، اور لائبریریوں کے ذریعے ہم انشاءاللہ اس قوم کو ایک نئی لیڈرشپ دیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. تمام اہل قلم جو اس میں ہمارے نشست میں شریک ہیں ان کو سب کو میری طرف سے سلام، اور انشاءاللہ یہ رابطہ جاری رہے گا خط و کتاب کے ذریعے. فاقیہ قمر صاحبہ سر اس حوالے سے جو ہے سرائے اردو پبلیکیشن کے حوالے سے کوئی اعلان کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی فاقیہ قمر. جی سر، جیسے کہ آپ بتا رہے تھے اپنا لائبریری چین کے حوالے سے، تو انشاءاللہ میں یہ ممبرشپ جو ہے اس کو اویل کروں گی، اور میں آپ کے اس مشن میں آپ کے ساتھ چلوں گی. اور میری بھرپور کوشش ہے کہ یہاں پہ موجود شرکا محفل میں اور بھی اگر کوئی ادیب ہمارا ساتھ دینا چاہیں تو وہ بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ لکھ تو رہے ہیں لیکن ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم جن نونہالوں کے لیے لکھ رہے ہیں ہماری نگاہشات ان تک پہنچے. تو سر انشاءاللہ ہم اپنا بھرپور تعاون جو ہے وہ آپ کے ساتھ کریں گے. ویلکم ماشاءاللہ. میں آپ کی ایسی پیشکش کا میں تہہ دل سے ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں. سر عشرت احمد صاحبہ بھی فرما رہی ہیں کہ ہم بھی اس نیٹ ورک کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں. میرے خیال میں سرائے اردو سے جڑے اور بلکہ تمام جتنے بھی بچوں کے ادب سے جڑے احباب ہیں ان تک ہم آپ کے پیغام کو پہنچائیں گے کہ ہم سب اس نیٹ ورک کا حصہ بن سکیں. میں اپنی جانب سے بھی ایک جو ہے پیشکش سر عام رکھنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ایسے بچے ہیں جو کتب بینی کا شوق رکھتے ہیں اور وہ اس شوق کے بعد
اگر وہ چاہتے ہیں کہ کچھ لکھیں تو انشاءاللہ سرائے اردو پبلیکیشن کے زیر اہتمام ایک رسالہ شائع ہو رہا ہے باقی چات فال، تو ہم ان کی تحریریں بھی اس میں شامل کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہر ماہ کسی ایک نہ ایک ایسے نونہال کا جو ہونہار بھی ہو اور مطالعے میں بھی شوق رکھتا تو اس کا مختصر سا انٹرویو بھی ہم اپنے ہر رسالے میں شائع کریں گے تاکہ ایسے بچوں کی جو ہے حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور یہ سلسلہ آگے بڑھ سکے۔ سر آپ کی محبت کا، آپ کے خلوص کا میں مشکور رہوں گا کہ آپ نے اتنا سارا وقت دیا، اگرچہ ہمارے لیے ہماری جو کمٹمنٹ ہوئی تھی وہ قدر کم وقت کی تھی، لیکن سوالات ایسے تھے، چیزیں ایسی تھی جس پہ بات کرنا بہت ضروری تھا۔ تو انشاءاللہ کسی اور نشست میں آپ سے جو ہے ملاقات رکھیں گے اور جس میں کوشش کریں گے کہ ہم نونہالوں کو بھی شامل کریں اور ان کے ساتھ بھی گفتگو براہ راست کر سکیں۔ اس وقت تک کے لیے بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ انشاءاللہ آئندہ کسی پروگرام میں آپ تمام شرکا کے ساتھ، آپ کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔